تو مولانا طارق مسعود صاحب آپ کے لیے میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ جو اتنا بڑا طبقہ آپ کے ساتھ مربوط ہے اس طبقے کا آپ پر حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ طارق مسعود صاحب آپ کے لیے میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ جو اتنا بڑا طبقہ آپ کے ساتھ مربوط ہے اس طبقے کا آپ پر حق ہے۔ تو جہاں ان کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، علم ان تک پہنچا رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں، بہت اچھی معلومات ہیں الحمدللہ، ساتھ میں کچھ لطیفے بازی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، اور لوگوں کو خوش کرنے کی نیت کرنا ہی اس میں ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ تطیب قلب مسلم، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا اور دین کو اچھے طریقے سے پیش کرنا تاکہ لوگ اس کو قبول کریں، تو بہرحال عبادت ہے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مجالس بھی قائم کرنی چاہیے اور لوگوں کو اللہ والوں سے تعلق کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ انہی لاکھوں نوجوانوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے اس معاشرے کی بہت رہنمائی کریں گے اور بہت بڑا کام انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ ایک آخری بات جو اسی سے متعلق بھی ہے وہ یہ کہ میں بہت کم لوگوں کو بیعت کرتا ہوں، بہت، کیونکہ کاموں کی مصروفیات اتنی زیادہ ہے میری کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو بس اتنا کرتا ہوں۔ چند لوگوں کو میں نے بیعت کیا ہے، زیادہ لوگوں کو بیعت نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ فلاں اس سے۔ کچھ لوگ زبردستی میرے ذمہ پڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک مولانا طارق مسعود صاحب بھی ہیں۔ اصلاحی تعلق اور اجازت بیعت یہ مستقل موضوع ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج کرانا چاہیے، کسی مصلح سے اصلاحی تعلق ہو اور پھر ان سے اصلاح بھی کرانی چاہیے، اور اس میں پھر کب اجازت بیعت دی جاتی ہے یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے تصوف میں۔ اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے: مال، جاہ اور باہ۔ مال کی محبت، مال کی حرص، جاہ کی حرص، عہدہ مجھے ملے، لوگ مجھے چاہیں، لوگ مجھ سے سیلفیاں لیں، لوگ مجھے ہاتھوں پہ اٹھائیں، اور جس میں آگے ریا اور فخر اور تکبر اور جو وہ سب چیزیں آتی ہیں، تو یہ حب جاہ سے کے شعبے ہیں سارے۔ اور دوسرا شعبہ ہے حب مال کا۔ مال اور جاہ بری چیز نہیں ہے، مال کی حرص بری چیز ہے، جاہ کی حرص بری چیز ہے۔ تو اس میں آگے اگر مال کی محبت ہے، حرص ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، ناجائز حرام کام کر رہے ہیں، اور آگے باہ کا مسئلہ ہے کہ اپنی جو نفسانیت ہے، جو شہوانی خیالات ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو اگر جائز طریقے سے پورا کریں تو ایسے جیسے مال صحیح جگہ خرچ کریں۔ تو ان 3 چیزوں کو خاص طور پہ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب کافی سالوں سے مجھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ مجھے کچھ بتائیں، تو میں نے ان سے کہا کچھ مرتبہ میرے ساتھ حرمین شریفین میں چلیں تو پھر میں کچھ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے جتنا ان کو دیکھا ہے، الحمدللہ ہمارے جو جامع الرشید کی جو شورا ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان میں مال کی حرص نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اتنی ہنگاموں میں تو لوگ بہت کچھ کماتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جاہ کا مسئلہ بھی کوشش کریں، کیونکہ مواقع بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ حب جاہ سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مجھے 1 سال سے مسلسل ایک تقاضا ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ میں مولانا طارق مسعود صاحب کو اجازت بیعت دوں، تو آج میں ان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اجازت بیعت دیتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں گے اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے۔ قُوا انفسکم و اہلیکم، پھر گھر والے، اپنے متعلقین، پھر دوسرے لوگ۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت 4 قسم کی بیعت ہوتی ہے۔ ایک بیعت اسلام ہوتی ہے،
اسلام لاتے وقت کسی کے ہاتھ پر اسلام جو آپ قبول کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام۔ ایک بیعت خلافت ہوتی ہے جب کسی خلیفہ کو یا حکمران یا سربراہ مملکت کی تقرری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پہ یہ بیعت کرنا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی جو بھی آپ کی طرف سے احکام صادر ہوں گے، جائز احکام، ان کی ہم پابندی کریں گے۔ یہ بیعت امارت بھی کہتے ہیں اس کو، بیعت خلافت بھی کہتے ہیں اس کو۔ تیسری بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب کوئی جنگ ہو رہی ہو یا جنگ نہیں ہو رہی، ویسے ہی جو آرمی چیف ہے یا کمانڈر ہے اس کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرنا کہ موت تک ہم لڑیں گے دین کے لیے، اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے، اس کو کہتے ہیں بیعت جہاد۔ اور ایک بیعت طریقت ہوتی ہے، اس کو بیعت اعمال بھی کہتے ہیں کہ اعمال پر بیعت کرنا، کہ کسی مصلح کے ہاتھ پہ، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ یہ عہد کرنا کہ ہم گناہ چھوڑیں گے اور فرائض کا اہتمام کریں گے۔ اور ایک پانچویں قسم کی بیعت بھی ہے، وہ یہ کہ کسی خاص گناہ سے بچنے کے لیے یا کسی خاص عمل کو، نیک کام کو کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ پہ عہد کر لے آدمی، بیعت کر لے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ عہد کرتا ہوں کہ میں فرض نماز پابندی سے کروں گا، میں آج کل بہت غفلت کر رہا ہوں۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ بد نظری سے میری جان نہیں چھوٹ چاہیے، تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ عہد کر لے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ کہ کوئی بھی ایسی مشکل ہو دینی لحاظ سے تو اس پہ تو یہ بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کئی صحابہ کرام نے مختلف اعمال پر بیعت کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ بیعت نہیں کر لیتے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو کچھ دن پہلے تو ہم نے بیعت کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ، پھر لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کس چیز پر بیعت کریں؟ فرمایا اس چیز پر بیعت کریں کہ کسی سے مانگو گے نہیں، اس چیز پر کہ کسی سے مانگو گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 5 مرتبہ بیعت کی اور 7 مرتبہ عہد کیا میثاق، اور 9 مرتبہ میں نے گواہی دی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اس پر کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں دین پر چلنا مشکل ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ عہد کر لے جا کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اور ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ بعض دفعہ کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو اجازت بیعت دے دی جائے تو یہ ذمہ داری کا احساس کر کے اپنی اصلاح کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اجازت بیعت کو قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے ہمارے لیے، ہمارے حضرت کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے مشائخ کے لیے باقیات صالحات صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔